کہتے ہیں زمانہ بہت پرانا تھا جب ریت کے میدانوں میں قافلے صدیوں سفر کرتے اور انسان خوابوں میں خدا کے قاصد دیکھ لیتا۔ اسی زمانے میں ایک گاؤں قصوران تھا۔ وہاں ایک لڑکی رہتی تھی روحان نامی۔ روحان عام نہیں تھی، اس کے چہرے پر ایک انوکھی چمک، آنکھوں میں نیلا سا نور۔ لوگ کہتے تھے یہ بچی کسی نیک روح کی نشانی ہے یا کسی جادو کی، مگر روحان یتیم تھی۔ ماں باپ ایک رات طوفان میں لاپتہ ہو گئے۔ صرف ایک پرانا تعویذ اس کے گلے میں رہ گیا جس پر عربی میں کچھ لکھا تھا: جب چاند زمین پر اترے دروازہ کھول دینا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، کالا جبہ، چاندی کا عصا اور آنکھوں میں آگ۔ اس نے کہا، میں جادوگر نہیں، علم کا مسافر ہوں۔ کیا یہاں کوئی روحان نامی لڑکی رہتی ہے؟ روحان چونکی۔ مسافر نے اس کا تعویذ دیکھا اور بولا، یہ زمرد کے شہر کا نشان ہے۔ یہ تعویذ صرف اسی کے پاس ہوتا ہے جس کی تقدیر میں پردے کے پار جانا لکھا ہو۔ روحان نے ڈرتے ہوئے پوچھا، زمرد کا شہر، کیا وہ حقیقت ہے؟ مسافر نے آہستہ کہا، وہ جگہ صرف انہیں نظر آتی ہے جن کے دل آئینے جیسے صاف ہوں۔ وہاں وقت رک جاتا ہے اور خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ اگلی رات مکمل چاند تھا۔ روحان نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر تعویذ پکڑا۔ چاندنی اس پر پڑی تو الفاظ جگمگانے لگے، زمین لرزی اور ایک دروازہ ظاہر ہوا، زمرد کی چمک سے بھرا ہوا۔ مسافر نے کہا، اب فیصلہ تیرا ہے، اندر جاؤ گی تو واپس نہیں آؤ گی۔ روحان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں میرے والدین گئے تھے۔ وہ دروازے میں داخل ہوئی اور ایک لمحے میں ریت کا میدان سبز و نیلا ہو گیا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں تو وہ عجیب و غریب دنیا میں تھی۔ درخت چمکتے تھے، پانی گاتا تھا اور پرندے بولتے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک محل تھا زمرد سے تراشا ہوا، جس کے دروازے پر لکھا تھا، یہاں صرف سچ بولنے والے داخل ہو سکتے ہیں۔ محل کے اندر ایک تخت پر زمرد کی ملکہ بیٹھی تھی۔ ملکہ نے کہا، اے روحان، تمہارا دل روشنی کا ہے، مگر زمرد کا شہر ہر مسافر کو 3 امتحان دیتا ہے۔ اگر پاس ہو گئی تو تمہیں تمہارے ماں باپ مل جائیں گے، اگر ناکام ہوئی تو ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ گی۔ روحان نے سر جھکا کر کہا، میں تیار ہوں۔ ملکہ نے اسے ایک کمرے میں بھیجا جہاں ایک آئینہ رکھا تھا۔ آواز آئی، اپنی سب سے بڑی غلطی بتاؤ ورنہ آئینہ تمہیں جھوٹ میں قید کر دے گا۔ روحان نے لرزتی آواز میں کہا، میں نے اپنی ماں کی آخری بات پر یقین نہیں کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ روشنی مجھ میں ہے۔ آئینہ مسکرا اٹھا اور اسی کے اندر سے ایک نور شعاع نکلی جس نے روحان کے دل پر مہر لگا دی۔ سچ قبول ہوا۔ دوسرا دروازہ کھلا، سامنے سیاہ دریا تھا۔ آواز آئی، یہ تیرا خوف ہے، اس کے پار جانا ہے، بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ بولے۔ روحان نے بسم اللہ پڑھی اور پانی میں قدم رکھا۔ پانی برف سا ٹھنڈا تھا، نیچے سائے ہنس رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا، واپس جا، یہ تیرے بس کا نہیں، مگر اس نے آنکھیں بند کی اور چلتی رہی۔ جب پار پہنچی، دریا سونا بن گیا۔ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور بولا، خوف کے پار ایمان ہے، تو گزر گئی۔ اب تیسرا دروازہ کھلا، سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو قید میں رو رہا تھا۔ ملکہ نے کہا، اسے بچانے کے لیے تجھے اپنی روشنی قربان کرنی ہوگی۔ اگر روشنی چلی گئی تو تو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں رہ جائے گی۔ روحان نے لمحہ بھر سوچا، پھر اپنے دل سے روشنی نکالی اور بچے کو دے دی۔ بچہ ہنسا اور لمحے میں اس کی شکل بدل گئی، وہ اس کا باپ تھا۔ ملکہ ظاہر ہوئی، اس نے کہا، یہ تیرا آخری امتحان تھا۔ جس نے نیکی کو اپنی ذات پر ترجیح دی، اس نے تقدیر کو بدل دیا۔ زمرد کا شہر کانپ اٹھا، دروازے کھل گئے اور روحان واپس دنیا میں تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ میں وہی تعویذ چمک رہا تھا جس پر نئے الفاظ لکھے تھے، جس نے روشنی بانٹی وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ روحان واپس اپنے گاؤں آئی۔
لوگوں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں اب بھی چاندنی کا عکس تھا۔ وہ بیماروں کا علاج کرتی، یتیموں کو پناہ دیتی، اور جب کبھی چاند پورا ہوتا اس کے تعویذ سے ہلکی سی روشنی پھوٹتی، جیسے کوئی دروازہ اب بھی کھلنے کو تیار ہو۔ جی ہاں سامعین، جادو اس کے پاس نہیں ہوتا جو منتر جانتا ہے، بلکہ اس کے پاس ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنا نور قربان کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔